تو یہ خواتین پر بھی واجب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو شوہر کی اجازت سے شوہر کے مال سے صدقہ کرے, کیونکہ شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے, تو آپ نے فرمایا شوہر کے مال سے خرچ کر رہی ہے شوہر کی اجازت سے, تو اس کو بھی پورا پورا اجر ملے گا. حالانکہ پیسے کس کے ہیں؟ شوہر کے ہیں, تو بھی اس کو پورا پورا اجر ملے گا. تو یہ تو فری پھوکٹ میں, کیا خیال ہے؟ تو اپنے میاں کو سمجھائیں کہ دیکھیں اپنی بہن پہ خرچ کر لیں, آپ اپنی ماں پہ خرچ کر لیں, خرچ وہ کرے گا ثواب آپ کو ملے گا. یا شوہر سے پیسے لے کے شوہر کی بہنوں کو گفٹ کر دیا کریں. ایک خاندانی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھو خاندانی آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اولادوں میں جوڑ رہے. کیا خیال ہے؟ یہی چاہتا ہے نا. اور میرے بچے میری بہنوں کو بھی پوچھیں, پھپھی کا بھی خیال کریں, ایسا ہی ہے نا, خالاؤں کا بھی خیال کریں, میری بیگم کے تعلقات میری بہنوں سے بھی اچھے ہوں. یہ صرف چاہتا ہی ہے, اس کے لیے کرتا کچھ نہیں ہے سوائے مشوروں کے. اس کام کے لیے وہ بیوی کو نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بیگم میری بہن کا خیال کیا کرو, بیگم میری اماں سے تعلقات اچھے رکھو, بیگم یہ بھی کیا کرو, بیگم وہ بھی کیا کرو. تو بس اتنا چلتا ہے مارکیٹ میں. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیگم کے تعلقات آپ کی بہنوں سے اچھے ہوں, روکھڑا کیا بھائی, پیسے نکال کے بیوی کو پکڑاؤ, بولو میری بہن کو ہدیہ دے دینا, اور نام میرا نہ آئے, نام کس کا آئے؟ بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا یار, کس کا نام آئے؟ تمہارا, تم نے دیا ہے. یہ نہیں کہنے کہ میاں کے پیسوں سے. تو بہنیں سمجھیں گی ماشاءاللہ ہماری بھابھی بڑی خاندانی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بیگم کو روکھڑا دو, بولو میری والدہ کے لیے اس عید پہ کوئی اچھا سا ان کو اس روکھڑے سے گفٹ دے دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نام میرا نہیں آنا چاہیے. ابے کیا ہو گیا؟ بیٹی کو پیسے دو, بیٹا یہ پیسے ہیں, اس سے اپنی ساس کو کوئی اچھا سا گفٹ دے دینا تاکہ تمہارے سسرال میں تعلقات اچھے رہیں. میرے تو نہیں ہو سکے, میرے ابا نے اس قسم کے پیسے مجھے نہیں, کم از کم تمہارے سسرال میں تعلقات کیا ہوں گے؟ ایک بات خوب کان کھول کے سن لو کہ جیسے ٹوٹی ہوئی چیزیں سمت بانڈ سے جڑتی ہیں نا, تو مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں. ایلفی سے بھی جڑتی ہے, سمت بانڈ سے بھی جڑتی ہے, گوند سے بھی جڑتی ہے. زیادہ پاورفل کس سے جڑتی ہے؟ ایلفی سے. ایلفی سے کیا ہوتا ہے کام؟ خاندانی. ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ سے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے, تبھی کہتے ہیں نا نماز نہیں ہوتی ایلفی لگ جائے تو. تو اسی طرح یاد رکھو تعلقات جو آپس میں جڑتے ہیں نا ٹوٹے ہوئے, مسکرا کے بات کرنے سے بھی جڑتے ہیں. صحیح ہے نا؟ آپ نے کیا کیا؟ مسکرا کے بات کر لی, اس سے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے. مگر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے کپ کو گوند سے جوڑ دیا آپ نے, اچھا ہوا ہے, تھوڑی دیر میں دوبارہ خراب ہو جائے گا. اور ہر وقت مسکرا کے بات کرنا بھی آسان کام نہیں. اگلا بات ایسی کر رہا ہے کہ چپیڑ مارنے کا دل چاہ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں مسکرا کے اس سے بات کرو. مشکل کام ہے نا. تو تعلقات جو اچھے ہوتے ہیں مسکرا کے بات کرنے سے بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر روکھڑا خرچ کرنا شروع کر دو آپ, تو یہ ایلفی کا کام دے گا. صحیح ہے؟ یہ کس کا کام دے گا؟ ایلفی کا. بہت ٹائٹ مضبوط. اور بعض دفعہ ایلفی لگانے سے چیز جڑتی ہے, نشان باقی رہتا ہے. روکڑے سے جو چیزیں جڑتی ہیں نا اس سے نشان باقی نہیں رہتا, ایسے جڑتی ہیں جیسے اوریجنل. بہو اگر ساس کو ہدیے دینا شروع کر دے تو ساس کو بہو میں اپنی اوریجنل بیٹی سے بھی زیادہ بیٹی پنا نظر آنا شروع ہو جائے گا. آج کل دور ہی ہر آدمی پیسے پہ مر رہا ہے بھائی, اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے پبلک تیار ہے نہیں. ہر آدمی مر رہا ہے نا پیسے پہ. ارے رشتہ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں بہو پیسہ کما رہی ہے کہ نہیں کما رہی. کما رہی ہے تو کر لو شادی. جو شادی سے یاد آئے, وہ جو بھی میں نے واقعہ سنایا نا, وہ کمپنی کے مالک, اور میں نے کہا شادیاں کتنی؟ انہوں نے کہا ایک. تو
تو وہ تو آئے تھے رشتہ لینے کے لیے نا, تو کسی کو خیال آ سکتا ہے وہ جب رشتہ لینے کے لیے آئے تھے تو وہ تو میرڈ تھے. تو بعض دفعہ آدمی میرڈ ہوتا ہے, تعلقات اچھے نہیں ہوتے, وہ ان کی جھگڑے چل رہے تھے, وہ علیحدگی ہو رہی تھی, تو اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے رشتہ مل جائے. تو آپ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ مفتی صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے کہ وہ رشتہ لینے کے لیے آئے تھے اور پھر کہہ رہے تھے کہ بیوی کتنی ہے, تو دوسری شادی کے لیے نہیں آئے تھے. وہ بیگم ان کی کئی مہینوں سے الگ تھی, علیحدگی ہو رہی تھی. تو خیر, سب سے زیادہ تعلق جوڑنے والی چیز کون سی ہے میرے بھائی؟ اور کمال اللہ سے تعلق جوڑنے والی بھی سب سے زیادہ یہی ہے. اللہ بھی کہتا ہے اگر مجھ سے تعلق جوڑنا ہے تو مجھے خوش کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ مجھے پیسے دو. اللہ کہتے ہیں پیسے مانگتے اللہ تعالیٰ ہم سے, پیسہ دو مجھے. اب اللہ تک تو پہنچا نہیں سکتے عرش پہ, تو اللہ نے کہا میری طرف سے وکیل آئے گا وہ لے لے گا. ارے ہمیں کسی سے پیمنٹ مانگنی ہوتی ہے نا, تو وہ دور جانا ہے, آدمی کہتا ہے بھائی میں نے آپ کے پیسے دینے, کیا کروں آپ تو بہت دور ہیں. یار میرا بندہ ہے ادھر, اس کو دے دو, میری طرف سے ایک نمائندہ آ رہا ہے. تو اللہ نے اپنے نمائندے دنیا میں غریب غربا لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میری طرف سے کیا ہے, نمائندے, مجھے دینے ہیں تو ان کو دے دو, تو وہ سمجھو مجھے ہی مل گئے وہ. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا انہوں نے مجھے پلایا. تو انسان کہے گا اللہ تو بھوکا ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہتے ہیں جو میری بھوکی مخلوق کو جس نے کھلایا اس نے مجھے ہی کھلایا گویا. تو جب مخلوق بھوکی ہے تو اللہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کھلا رہے ہو, تم سمجھتے ہو. تو اللہ سے تعلقات بھی اگر بحال کرنا چاہتے ہو تو کیا خرچ کرو میرے بھائی؟ روکھڑا خرچ کرو, روکھڑا. تو آپ اگر خاندان میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں, نہیں چاہتے تو یہ تو بہت ہی خاندانی ہونے کی علامت ہے آپ کی. آج کل جس کو خاندانی سمجھا جاتا ہے بھاڑ میں جائے, میرے بچوں کے آپس کے تعلقات بھاڑ میں جائے, مجھے کیا ہے اچھے ہوں نہیں ہوں, میں اپنا پیسہ کما رہا ہوں, 2 بچے میں نے بڑی تمیز سے پیدا کر لیے, ایک بیٹا ہو گیا ایک بیٹی ہو گئی, تعلقات اچھے ہوں یا نہ ہوں, ایک نسل تھی تھوڑی سی آگے چلنی چاہیے تھی وہ ہو گئے. اور میری بیگم صاحبہ کے میری ماں سے تعلقات اچھے ہوں نہیں ہوں, اس سے کوئی غرض ہی اگر آپ کو نہیں ہے پھر تو یہ باتیں آپ کے لیے کیا ہیں میرے بھائی؟ فضول ہیں. اور آج کل خاندانی اسی کو سمجھا جاتا ہے جسے کسی چیز سے کوئی غرض ہوتی نہیں ہے, حالانکہ یہ غیر خاندانی ہونے کی علامت. خاندانی آدمی, خاندان کا تو مطلب ہی خاندان ہے نا, تو اگر لڑتا ہوا خاندان ہے یا محبتوں والا خاندان ہے؟ محبتوں والے خاندان میں کہتے ہیں کہ خاندانی. دیکھو آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, انہوں نے کہا آپ لوگ خاندانی؟ ہاں جی الحمدللہ ہم لوگ بڑے خاندانی ہیں. کیا خاندان ہے جی؟ میرے ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں, 5 بہنیں ہیں, اتنے پھوپھیاں, اتنی خالائیں ہیں اور اتنا بزنس ہے, ماشاءاللہ بڑے خاندانی ہیں. تو اور بھائی بہن اکٹھے رہتے ہیں؟ نہیں اکٹھے نہیں, وہ تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. اور پھپھو سے ملاقات تو 10 سال ہو گئے دیکھے ہوئے ان کو. اور ماشاءاللہ والدین ہیں, والدین بھی آپس میں نہیں ملتے, وہ لڑائی رہتی ہے ان میں, بس وہ جب چھوڑیں ابھی کیا زیادہ آگے جاؤں گا تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. تو وہ بھی آپس میں ان کے بھی پھڈے چلتے رہتے ہیں. تو یہ کیا, یہ خاندانی ہو گیا؟ بولے کہ تم تو بھائی 1 لاکھ بھی ہو جاؤ تعداد میں, تو جب لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ پیدا نہ ہوتے. کیا خیال ہے؟ اس سے تو وہ اچھا ہے جو پائپ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے سٹا منہ میں, اس کا کوئی نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ. تو خاندان کا مطلب ہوتا ہے افراد بھی ہوں اور آپس میں ان میں محبتیں بھی ہوں. ایک پٹ رہا ہو تو 6 بھائی چھڑانے کے لیے آ جائیں, صحیح ہے نا؟ وہ پٹتا ہوا دیکھ کے خوش نہ ہو رہے ہوں. ایک مرے تو پیچھے رونے والے 100 ہوں, ہنسنے والے نہ ہوں کہ اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا. تو اس خاندان کو جس کو جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, اس کے جوڑنے کے لیے جو سب سے بہتر کیمیکل ہے وہ کیا ہے؟ روکھڑا. پیسہ خرچ کرو. تو اپنے بھائی بہنوں میں اگر بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو ایک کو پیسے دو چپکے سے, بولو یہ چھوٹے کو اپنے خرچے پہ شو یہ کرنا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھو جو خاندانی اولادیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ایسا بہت کرتی ہیں. ابا کو چپکے سے پیسے دیتے ہیں بیٹے اور بولتے ہیں باپ کو نا کہ یہ آپ خاندان میں تقسیم کریں, نام کس کا آنا چاہیے؟ آپ کا آنا چاہیے. یہ تو بڑے خاندانی اولاد ہونے کی علامت ہے. اور جو غیر خاندانی ہوتا ہے ابا کو پیسے پکڑاتا ہے, ابا جب خرچ کرتے ہیں تو پھر 10 لوگوں جا سب کو بتا رہا ہوتا ہے دیے تو ابا نے لیکن پیسے کس کے تھے؟ میرے تھے. تو چپکے سے پکڑاؤ اور بھول جاؤ. مخلوق سے توقعات نہ رکھو. دیکھو جس کے لیے کر رہے ہو نا وہ عرش پہ دیکھ رہا ہے تمہیں. مخلوق سے نا امیدی,
ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ کس کے پینٹ میں کتنے پیسے ہیں اس کی فکر نہ کرو, چھوڑ دو, جتنے بھی ہیں آپ کے لیے نہیں ہے, تو یہ ہر چیز میں ہے. مخلوق سے آپ کو عزت ملے گی, اس سے بھی کیا ہو جاؤ نا امید. بھائی ہمیں کس سے عزت چاہیے؟ اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا, وہی جو 2 بچیوں کو پانی پلایا, ان سے نہیں کہا کہ ہمیں اس کی اجرت چاہیے, بلکہ اللہ سے کہا کہ اللہ اگر تو میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, اب تو ان کے ذریعے کر یا کسی اور طریقے سے کر, وہ تیری مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی کو دے دیے پیسے کہ یار آپ دعوت کر کے لوگوں کو کھلا دو, بہن بھائیوں کی دعوت کر لو تاکہ نام کس کا استعمال ہو, آپ. ایک بہن کو پیسے دے دیے تو دوسری بہنوں پہ خرچ کر لے تاکہ آپس میں تمہاری کیا نام کس کا استعمال ہو, تمہارا. تو اس طرح سے کیا کریں, یہ بہت زیادہ ثواب ملے گا.